اس لیے یتیم سمجھ کر کے، غریب سمجھ کر کے کسی نے نہیں لیا، مگر لیتی کون؟ جس عورت کا نصیب جاگنے والا تھا، ارے جس کا جاگنے والا تھا وہی تو آئے گی نا. دوسری عورتوں نے چھوڑ دیا اور پورے عرب کے بچوں کو دیگر عورتوں نے لے لیا. حضرت دائی حلیمہ جب پہنچی، دیکھی کہ امیر گھروں کے بچے مجھے نہیں ملے ہیں، تو اب خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ یتیم ہی صحیح لے لیں، کم سے کم اس کے پتا ہے، ان کے دادا ہے، ان کی امی ہے، کچھ تو مل جائے گا، کچھ تو مل جائے گا. اور جب کچھ مل جائے گا یہ سوچ کر کے دائی حلیمہ لے لیتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، بچپنے میں بچہ سمجھ کر لیتی ہے. اور اس لیے لیتی ہے کہ ان کو دودھ پلائیں گے تو کچھ مجھ کو انعام ملے گا، جب ان کے دودھ کا زمانہ ختم ہوگا تو کچھ مجھ کو مال و متا ملیں گے. ارے جو کچھ مل جائے گا، لیکن قربان جائیے. عزیزان محترم، آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ دائی حلیمہ آنے میں بہت پیچھے ہو گئی تھی. وجہ یہ تھی اس کی جو مکنی تھی، اس کے پاس جو سواری تھی، سواری کا جانور تھا، وہ اتنا دبلا اتنا کمزور تھا کہ لوگ پہلے آ گئے اور حضرت دائی حلیمہ پیچھے آئی. ان کے ساتھ میں ان کے شوہر حارث بھی تھے. عزیزان محترم، جب وہ پیچھے آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیتی ہے اور حارث سے کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے، اب چلیے یہاں سے. عزیزان محترم، چلنے کے لیے تیاری ہوئی ہے. حارث آگے جانور پہ بیٹھ کر کے جانور کے لگام کو سنبھال رہا ہے. دائی حلیمہ آقا کو لے کر کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، مگر وہ جانور چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جانور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب جانور آگے نہ چلا، جانور آگے نہ بڑھا تو یہ پریشان ہو گئی. دائی حلیمہ بھی پریشان ہے، شوہر بھی پریشان ہے کہ آخر یہ جانور چل کیوں نہیں رہا ہے. اگر پہلے آتے سمے آ گیا ہے، اتنے دور کا سفر طے کر لیا ہے، اب اتنا تو نہیں تھک گیا ہے، اتنا تو کمزور نہیں ہو گیا ہے کہ آگے جانے کے نام ہی نہیں لے رہا ہے. اور آج جائیے دائی حلیمہ کہتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بچہ کوئی ہونہار ہے، یہ آپ کے پیچھے ہے، اس لیے چلنے کے لیے جا رہی ہے. اسے آپ آگے لے لیجیے، جانور چلتا نظر آئے گا. میرے آقا کو آگے لے لیا گیا، اور جب آگے لے لیا گیا، حارث نے آگے لیا. اب اس جانور کا رفتار اتنا بڑا ہے کہ آدھے راستے میں محلے والے کے جتنے جانور چل رہے تھے سبوں کو چھوڑ دیا ہے. اور جانور اتنا تیز چل رہا ہے کہ جانور کی کیا کہتے ہیں، جانور کی پروانی آ گئی ہے. جانور جو دبلا تھا وہ موٹا تازہ ہو گیا ہے. اب جب راستے میں بیٹھی ہے، اب تو آگے جا چکے تھے عورتیں، ان لوگوں سے آگے گزرنے لگی تو ان لوگوں نے کہا، اے حلیمہ، لگتا ہے تو نے جانور بدل دیا ہے، لگتا ہے تو نے سواری بدل لی ہے. قرآن چاہیے ایسے عالم میں دائی حلیمہ کے زبان سے الفاظ نکلے تھے، ارے ہم نے سواری نہیں بدلی ہے، سوار ہم نے سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل لیا ہے. جس کو ہم نے سوار کیا ہے یہ اس کی برکت ہے. میرے آقا جس جانور پر سوار ہو گئے، اس جانور کے اندر توانائی آ گئی، مضبوط ہو گیا، تیز رفتار ہو گیا. اب آقا کے قدم رکھتے ہی یہ برکتیں نازل ہو گئی. اور دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول پاک کو جب لیا تو میں اپنے ایک بچے عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے پریشان رہتی تھی. میرے جسم کے اندر اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا، میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو بھر پیٹ پلا سکوں. مگر اس کے باوجود کچھ انعام کے چکر میں، کچھ دولت کے چکر میں ہم نے جو لے لیا ان کو بچے کو تاکہ کچھ ملے گا، اور جب ملے گا تو اسی کو کھانے پینے کے بعد ہمارے پستان میں دودھ آئیں گے. مگر دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے پستان میں اتنا دودھ آ گیا کہ اب میرے آقا بھی پی کے سکم سیر ہے، میرا بیٹا بھی پی کے سکم سیر ہے، اور مجھ کو احساس کبھی کا نہیں ہو رہا ہے. یعنی دائی حلیمہ کے پستان میں دودھ کا برکت آ جانا اور جانور کا فقرہ تندرست روانہ ہو جانا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھتے ہی برکتیں نازل ہونے لگی. تو جب دائی حلیمہ نے آقا کو لیا گود میں، حالانکہ بچہ سمجھ کے لیا تھا، نبی سمجھ کے، دائی حلیمہ نے جو لیا تھا تو بچہ سمجھ کے لیا تھا، نبی اور رسول سمجھ کے نہیں. اور جب بچہ سمجھ کے لیا تو یہ عالم ہے، اتنا فائدہ ہوگا. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اپنے نبی کا نام بھی لیتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں، تو نبی سمجھ، نبی کی آمد یہ سمجھ کر آتے ہیں. اور اس کے بعد دائی حلیمہ لے کر چلی گئی اپنے گھر. بہت سارے واقعات ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آخری بات، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آج
یہ انسان ہے نا، ان کا دماغ نہیں کام کرتا ہے. یہ انسان جب پاگل ہوتے ہیں تو کسی پر کرنے لگتے ہیں. قربان جائیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے آقا جب دائی حلیمہ کے گھر گئے کچھ دنوں رہے، جب میرے آقا چلنے لگے، میرے آقا چلنے لگے اپنے قدموں پہ، تو دائی حلیمہ کے یہاں کچھ بکریاں تھیں، اور جو دائی حلیمہ کا بیٹا عبداللہ تھا وہ چلانے کے لیے جاتا تھا. میرے آقا بھی ساتھ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، ساتھ میں اپنے رجائی بھائی کے ساتھ میں جاتے ہیں، جنگل میں جانوروں کو چلاتے ہیں، بکریوں کو چلاتے ہیں. ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی حرارت ہوئی، جسم گرم ہو گیا، بخار آ گیا. دائی حلیمہ نے جانے سے روک دیا، دائی حلیمہ نے جانے سے روک دیا. کہا بیٹا تم کو بخار آ گیا، اگر کہیں تم کو بخار بڑھ گیا اور وہاں جنگل کے چٹیا میدان میں اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی تو پھر کیا کرو، اس لیے رک جا، نہیں جانے دیا. میرے آقا رک گئے. دوسرے دن بھی وہی حال رہا، بخار، جسم گرم. میرے آقا دوسرے دن بھی نہیں گئے، دائی حلیمہ نے جانے نہیں دی. تیسرے دن بھی وہی حال ہے، تیسرے دن میں میرے آقا رک گئے، نہیں گئے. اب جب نہیں گئے تو معاملہ الجھ گیا. جنگل سے عبداللہ بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا، روتا ہوا، روتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد اپنی ماں سے گڑ گڑا کے کہنے لگا امی جان، جس بکری کے دودھ سے ہمارا گھر چلتا تھا، جس بکری کے دودھ کو ماں باپ پیتے تھے، جس کے دودھ کو ہم لوگ بیچ کے کچھ پیسے درہم و دنانیر پاتے تھے، اس بکری کو تو شیروں نے پکڑ لیا. جنگل کا شیر لے بھاگا، رونا دھونا ہوا. دائی حلیمہ کے آنکھ سے آنسو آئے، افسوس کی آواز نکلی. میرے آقا قربان جائیے، ابھی بچپنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں امی جان کیا ہوا؟ دائی حلیمہ کہتی بیٹا ایسا معاملہ ہو گیا. کہا اچھا ایسا معاملہ ہو گیا تو آپ روئیے مت، میں لے کے آتا ہوں. سبحان اللہ، روئیے مت، میں بکری کو لے کے آتا ہوں. ماں حلیمہ نے کہا بیٹا بکری کو تو شیر پکڑ کے لے کے جنگل میں بھاگ گیا، اب وہ بکری کو شیر کھا گیا ہوگا، بکری ختم ہو گئی ہوگی، اب کہاں سے لاؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں آپ گھبرائیے نہیں، کہاں سے لائیں گے ہم جانتے ہیں، کہاں سے لائیں گے یہ ہم جانتے ہیں. میرے آقا اسی بخار کی حالت میں عبداللہ کے ساتھ چلے. اے عبداللہ چلو اور دیکھا کہ ہماری بکری کو شیروں نے کہاں پکڑا ہے، شیروں نے کہاں پکڑا ہے. عبداللہ آگے، آقا ساتھ میں، دائی حلیمہ پیچھے، کہ جنگل کا شیر بکری کو لے گیا ہے. میرا بیٹا عبداللہ کو دوڑ کے بھاگ کے آ گیا، مگر یہ محمد عربی ان کے جسم میں بخار بھی ہے، کہیں راستے میں کوئی دقت نہ ہو جائے، مان نہیں رہے، آگے جا رہے ہیں. میرے آقا پہنچے، عبداللہ نے کہا اے محمد عربی، یہاں سے میری بکری کو جنگل کے شیروں نے پکڑ لیا تھا. قربان جائیے آقا اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنگل کے شیروں کو آواز دیتے ہیں، کون ہے جو میری ماں حلیمہ کے بکری کو پکڑ کے لے گیا ہے، لے کے آ جلدی سے واپس. قربان جائیے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگل میں جتنے شیر تھے وہ سب دوڑتے بھاگتے آ رہے ہیں اور ساتھ میں بکری کو بھی لے کے آ رہے ہیں. آقا کے قدموں کے قریب آ گئے، بکری کو تو چھوڑ دیا مگر سارے شیروں نے سر جھکا کے سر جھکایا اور عریضہ پیش کرنے لگے. سر گویا شیر لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کو یہی تو چاہیے تھا، 3 دن ہو گیا آپ کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، ہم آپ کا دیدار چھپ چھپ کے کرتے تھے، آپ یہاں آتے تھے، ہم چھپ چھپ کے جنگل سے آپ کو دیکھتے تھے، مگر 2 دن ہو گیا، آج تیسرا دن ہے. تو مجھ کو لگا کہ اب یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ آ جائیں گے اور آپ کا دیدار مجھ کو ہو جائے. ہم نے اس کو بکری کو کھانے کے غرض سے نہیں پکڑا ہے، ہم تو آپ کو بلانے کے غرض سے پکڑا ہے اور آپ آ گئے، دیدار ہو گیا، اب ہمارا کام ہو. تو جنگل کے شیر تھے، نبی کا ادب و احترام کریں.
اور آج اگر کوئی آپ کو بہکا دے کہ نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، نبی کے پاس کوئی پاور نہیں، ارے جو جنگل کے شیر سے بکریوں کو چھوڑا لاویں، جن کے اتنے معجزات، اور وہ بھی نبوت کے اعلان کے بعد کی بات کو نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، یعنی نبی تو ہمارے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، نبی وہ تھے، علاقے میں اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ سارے معجزات ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اگر کوئی انسان نہ سمجھ سکے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جان لیجئے آپ نے سن لیا ہے۔ ابھی اشرف بابو بتا رہے تھے، اس سے آپ نے سنا ہے کہ میرے نبی کی آمد کے بعد پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، اگر سینہ پیٹ رہا تھا، آنکھ سے آنسو بہا رہا تھا، اگر وہ افسوس کر رہا تھا تو وہ ابلیس تھا، تو اس کو پریشانی تھی، اس لیے اس کو پتا تھا اب نبی آ گئے ہیں، میرے بہکاوے پہ لوگ نہیں آئیں گے، نبی آ گئے ہیں اب لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے، نبی آ گئے ہیں اب لوگ نیکیاں کرنے لگیں گے، نبی آ گئے ہیں اب مجھ کو برائیاں کرانے کا موقع نہیں ملے گا، اب نہ جانے کتنے لوگ سدھر جائیں گے۔ اس لیے ابلیس ماتھا پیٹ رہا تھا کہ جتنے لوگوں کو ہم نے لاتوں اوجا کے سامنے جھکایا ہے، جتنے لوگوں کو ہم نے آتش فضا کے سامنے جھکایا ہے، جتنے لوگوں کو ہم نے لاتوں منات کے سامنے جھکایا ہے، یہ بدل جائیں گے، اب ان کا نصیبہ جاگ جائے گا، اب یہ ہمارے طرف نہیں آئیں گے بلکہ اس نبی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے ابلیس کو پتا تھا، تو ابلیس بھی ماتھا بھی پیٹ رہا تھا، سینہ بھی پیٹ رہا تھا، آنسو بھی بہا رہا تھا۔ اسی لیے آج جو ابلیس کے خاص چیلے ہیں اور جو ابلیس کے بال بچے ہیں وہ لوگ آج بھی ماتھا پیٹ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، اب سنی لوگ گھر میں جھنڈا لگائے گا، اب سنی لوگ اپنے گھروں میں چراغا کرے گا، گھر میں لائٹیں لگائے گا، گلیوں کو سجائے گا، اور دنوں سے محمدی نکالے گا، اب محفلیں میلاد پاک کرے گا، اب دیگ چڑھائے گا، اب لوگوں کو نبی کے نام پر نہ جانے کرنا کیا کیا سامان کھلائے گا، یہ ان کو درد ہونے لگا ہے، حالانکہ کھاتے وہ بھی ہیں۔ جب کچھ کھلایا جاتا ہے، جب کسی چیز کا انتظام کیا جاتا ہے، جب بانٹا جاتا ہے تو ہماری نگاہ بھی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عزیزان محترم جو نبی کی آمد کی خوشیاں نہیں مناتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، نبی کو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں سمجھتے ہیں، جو جلوس کو شرک کہتے ہیں، جو میلاد کو ناجائز کہتے ہیں، اور فاتحہ کو تو بالکل ہی حرام کہتے ہیں، مگر جب بانٹا جاتا ہے وہ بھی سامنے آ کے ہاتھ پھیلا کر کے لیتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھانا مل رہا ہے تو وہ جائز ہو گیا، اب نبی کے نام پہ اگر انتظام کیا گیا تو وہ ناجائز ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں سب کو کم سے کم سمجھ میں آنا چاہیے، مگر ہمارے کچھ سیدھے سادھے بھولے بھالے بھائی لوگ جب بھاگ جاتے ہیں تو ہم کو بڑی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اس طریقے کی بولی اگر بول رہے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ سے معذبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک جسم کے اندر جان رہے، جسم کے اندر خون رواں دواں رہے، جب تک آپ کی سانس چلتی رہے، یاد نبی مناتے رہیے اور یوم ولادت کی خوشیاں مناتے رہیے، جتنا پاور چلے اتنا دور تک جلوس میں شریک ہوتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سارے لوگوں کو یاد نبی اور جلوس محمدی میں آنے جانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، محفل میلاد پاک میں ہمیں رہنے کی اور سننے کی سنانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رکھے۔